پیکا کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے، اور میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے، مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا، کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا اور وہاں پہ خوشی ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک سب سے بڑا فیصلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کی سیاسی جماعتیں، کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے ایک سسٹم کا حصہ رہی ہیں، لیکن یہ ایک جو کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو ایک روایت چل پڑی ہے انتہا پسندی کی، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ہر حد تک جانے کی، یہ یقیناً کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل قبول ہے۔ گالی کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، بندوق کے زور پر، اور دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کو دہشت گردی کرتے ہوئے یہ ایک ایسی لائن لینا جو نہ ملک کے مفاد میں ہو، نہ سیاست کے ریاست کے مفاد میں ہو، اور نہ ہی عام پبلک کے مفاد میں ہو، یہ آج سے نہیں، مختلف ایک دہائی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک دہائی سے یہ ایک وشیس سرکل ہے جو جاری ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مطالبہ لے کر سڑک پہ نکلتا ہے، پھر اس کے یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ اس کو سڑک بند کرنی ہے، اور جو باقی لوگ کھڑے ہیں، جو باقی لوگ جن کی زندگیاں جو ہے خراب ہوتی ہیں، جو کاروبار پہ نہیں جا سکتے، جن کو زندگی پیرالائز ہو جاتی ہے، ان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے۔ کچھ دنوں سے پنجاب کے اندر خاص طور پر ہمارے فلسطین اور غزہ کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور جو غزہ کے نام کے اوپر ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی، اور انٹرسٹنگلی یہ پروٹیسٹ کی کال تب دی گئی جب غزہ کے اندر جنگ بندی ہو چکی تھی، جب غزہ کے اندر فلسطین کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو شکریہ ادا کر رہے تھے۔ پوری دنیا جو ہے وہ ایکنالج کر رہی تھی، پیلسٹائن کے جو سفیر ہیں وہ پاکستان کی جو اس کے اوپر جو بھی اس نے کیا، جو اس نے معاونت فراہم کی، جو اس نے سٹانس لیا، اس کو پوری دنیا اکراس دا بورڈ اپریشیٹ کر رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسے پروٹیسٹ کا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ لے کر باہر آیا گیا، اور پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ ایک اسی جماعت کی طرف سے، جماعت تو میرا نہیں خیال کہ کہنا چاہیے، اس گروہ کی طرف سے 2017 ہو، 19 ہو، 21 ہو، 22 ہو، مطلب یہ بار بار ایک ریپیٹڈ جو اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ زندگیاں لوگوں کی پیرالائز کر دیں، ملک بند کر دیں، اسی کی کنٹینیوٹی ہم نے اس دفعہ بھی دیکھی۔ لیکن اس دفعہ صرف ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور جو حکومت ہے اس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مزید نہیں چل سکتا، اب یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ ایک طرف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ وہ روز عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی انیشیٹیوز جو ہے وہ اس کا افتتاح کر رہی ہیں، لوگوں کو اسپتال مل رہے ہیں، سکولز اچھے ہو رہے ہیں، سواری اچھی مل رہی ہے، کسان کارڈ مل رہے ہیں، 96,000 کے قریب گھر بن رہے ہیں، مطلب ایک نیم اٹ آسان کاروبار کے تحت 70 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ تو جہاں پنجاب کے اندر یہ سب کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا، یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں، نہ عوام کے ہمدرد ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہ اس ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں کہ جو یہ سب مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ یقین نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیکن فرق ہے،
فرق یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر اور اپنی بات منوانے کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے ملک کام نہیں کر سکتے. حکومت اور ریاست نے جو فیصلے کیے ہیں اس دفعہ وہ میں آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کرتی ہوں. لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ نام لیں آپ مذہب کا اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں. آپ ایک پورا جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک اپنا کوئی مرکز کریٹ کریں، اپنے اچانک سے اتنے پیسے آ جائیں کہ ارد گرد کی ساری جائیدادیں خرید لی جائیں اور اس کے پیٹرول پمپ خرید لیے جائیں، پھر کروڑوں روپے جو ہیں وہ برآمد بھی ہوں، پھر کروڑوں روپے کی گھڑیاں اور زیورات بھی ملیں. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلے ان کو بار بار انگیج کیا گیا. جو لوگ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کیے، غلط کہتے ہیں. بار بار ان کو انگیج کیا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ غزہ میں اس وقت لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم وہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جہاں یرغمالی بھی رہا ہو کے واپس آ رہے ہیں، اپنی فیملی سے مل رہے ہیں، رکت امیز مناظر ہیں وہاں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. ایون حماس تک نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اس فارمولا کو، انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا اور وہاں پہ خوشی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. کیا ستھرا پنجاب کی گاڑیاں، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں، یہی جو ہے وہ غزہ کی راہ میں جو ہے غزہ کو حاصل کرنے میں، قبضہ کرنے میں رکاوٹ تھی، جن کو آپ نے جلا کے، جن کو پولیس والوں کو مار کے، پولیس والوں کی گاڑیاں جلا کے جو ہے وہ صرف یہ رکاوٹ تھے غزہ کے جو ہے وہ مسئلے کا حل ہونے میں، جس کو آپ نے کر کے غزہ کا مسئلہ حل کر لیا. پھر آج جو کچھ ہوا اس کے بعد آج دوبارہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ ایک کال دی گئی تھی اور میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے تمام تاجر برادری کو، ٹرانسپورٹرز کو، عام عوام کو ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری عوام بہت باشعور ہے. اس کو صحیح، غلط، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق پتہ ہے اور انہوں نے اس کال کو پوری طرح ریجیکٹ کیا ہے. میں آپ کو 2 فوٹیجز دکھانا چاہتی ہوں. ایک فوٹیج جو ہے وہ لاہور اور پنڈی کی ہے اور یہ ابھی سے 10 منٹ پہلے کی ہے، جس کے اندر پوری کاروبار زندگی جو ہے وہ آپ کو رواں دواں نظر آئے گی، جہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جہاں پر کاروبار کر رہے ہیں. اور یہ تمام فوٹیجز جو ہیں یہ ابھی سے 10 منٹ پہلے کی ہیں. یہ تمام کاروبار ہے جو کھلا ہوا ہے اور تمام بازار اس وقت لاہور نہیں، پورے پنجاب کے تمام بازار اور جو تاجر برادری ہے ہماری، جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، یہ پبلک ہے، انہوں نے کل رات سے ہی اس کال کو ریجیکٹ کرنے کی جو اپیل کر دی تھی اور انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ ایسی کسی کال کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے. تو یہ بات اب میرا خیال ہے کہ ونس فار آل سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی بھی ایک بات کے اوپر جو ہے وہ بہانہ بنا کر ملک کو پیرالائز کرنا، ملک کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو مذاکرات کی میں نے بات کی، مذاکرات کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے اور ہمارے کچھ مذہبی سیاسی جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے اندر موجود تھے اور مذاکرات کے اندر کہیں غزہ کا نام نہیں لیا گیا، مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا. مذاکرات کے اندر جو ہے وہ تب بھی اپنے لیے ذاتی فیورز، جو بھی چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کی واپسی، اور جو ہارڈن کرمنلز ہیں جو کنی مقدمات کے اندر جیلوں میں ہیں ان کی جو ہے وہ رہائی کی جو مطالبات ہیں وہ رکھے گئے تھے. تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی کال پہ نکلے بھی تھے، جنہوں نے ان کی کال پہ پولیس والوں کو مارا، اب جو ہمارا انسپیکٹر شہید ہوا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے سڑک پہ تھا اور باقاعدہ طور پر چھتوں کے اوپر سے جو مختلف عمارتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے فائرنگ کر کے اور اس انسپیکٹر کو 20 سے 26 گولیاں کہی جاتی ہیں لگی ہیں. 1648 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں سے 69 اہلکار مستقل معذور ہیں. ان میں وہ لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، کسی کو یہاں ایک ہمارے اہلکار کو یہاں گولی لگی، اس کا ووکل کارڈ ختم ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید وہ کبھی زندگی بھر بات نہ کر پائے.
بہت ایک ہے جس کی کونی کے اوپر گولی لگی ہے اور وہ گولی ابھی بھی اس کی کونی کے اندر موجود ہے، اور اس میں جو 202 اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور یہ جو 97 پولیس کی گاڑیاں ناکارہ ہوئی ہیں مکمل طور پر، 2 جو گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں؟ ایک بات میں کیٹیگوریکلی جو پنجاب حکومت کی طرف سے جو اناؤنسمنٹس کرنی ہے، اس میں پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی اس وقت جو فیصلے پنجاب حکومت نے لیے ہیں وہ کسی مذہبی جماعت یا کسی گروہ یا کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہیں، وہ صرف اس انتہا پسند گروہ کے خلاف ہے جو ہمیشہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اب کچھ جو فیصلے ہیں، پہلا ایک سب سے بڑا فیصلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کے حوالے سے، اس کو پورا کر دیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کو کیبنٹ نے اپروو کر کے یہ سمری جو ہے وہ بھجوا دی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا جو ایکٹ ہے پہلے بھی موجود ہے، اس کے اوپر مختلف اوقات میں جو سختی ہوتی رہتی ہے، لیکن اب زیرو ٹالرنس ہوگی لاؤڈ سپیکر کی حوالے سے، کسی بھی طرح سے کسی پاک ممبر کو، کسی پاک مسجد کو، کسی مدرسے کو کسی بھی طرح یا جو لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے ساتھ نفرت پھیلانے کی، اشتعال انگیزی پھیلانے کی اور قتل و غارت کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو بھی یہ کرے گا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ اس وقت پنجاب میں 144 سیکشن جو ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے، اور یہ بائی دا وے 8 اکتوبر کو جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور یہ ابھی بھی ان پلیس ہے، تو کسی کو بھی 4 سے زیادہ افراد کو جمع ہو کر کسی بھی طرح کا مجمع اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اپلوڈ کرنا اور یہ جلاؤ گھراؤ، اس فساد کو گلوریفائی کرنا، اس کو جو ہے وہ ایک نیشنل کاز کی طرح جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرنے کے اوپر پیکا کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ اس کے اوپر کچھ گرفتاریاں بھی آلریڈی عمل میں لائی جا چکی ہیں، اور جو فتنہ خان اڈیالہ میں بیٹھا ہے اس نے بھی لاشوں کے حوالے سے بھی بہت پروپیگنڈا ہوا، لاشیں کبھی پتہ نہیں، وہی جو 26 نومبر والا ریٹرک تھا، وہ میرا خیال ہے اس دفعہ اس گروہ نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی کہ وہ 26 نومبر والا ہے وہی چلاتے ہیں، ہم بھی وہی کر کے دیکھتے ہیں، 100 گر گئیں، 200 400، اللہ معافی دیں، یہ لاشیں ہوتی ہیں، یہ چھپائی نہیں جا سکتی کسی طور پر، کوئی بھی حکومت ہو لاشوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ فتنہ خان کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ 400 سے 600 سائٹ جو ہے انہوں نے کوٹ کیا کہ جو ہے وہ لاشیں گر گئی ہیں، اس کے اوپر بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پیکا کو درخواست لکھے گا اس کے اوپر کارروائی کے لیے۔ اس کے بعد جو مذہبی جماعت کے جو مذہبی تو نہیں، انتہا پسند جماعت کے جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا، اور آلریڈی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی نمائش پر مکمل طور پر پابندی ہے کسی طور پر، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کہ کسی بھی طرح اب پنجاب کے اندر کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا، اور اس کے حوالے سے جو اس وقت کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اپنا اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ جمع کرا دیں، اور اگر وہ جمع نہیں کرائیں گے تو اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت پرچے درج ہوں گے، جو اور جن کے پاس قانونی اسلحہ بھی موجود ہے ان کو ہر صورتحال میں خدمت مراکز پہ اپنے اسلحے کو رجسٹر کروانا ہوگا، اور جو یہ نہیں کرے گا اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ اس کے بعد جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ صرف اذان اور جو خطبات ہیں اس کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کسی طور پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ کچھ فگرز ہیں میرے پاس 2016 سے 24 تک، یہ اسی طرح کے جو فساد کے جو واقعات ہوئے اس کی 692 ایف آئی آرز درج ہوئیں، اور صرف 2025 میں جو یہ ابھی 2025 ہے اس کے اندر 108 ایف آئی آرز ہیں، جس میں سے 71 دہشت گردی کی ہیں
اور یہ ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ 2025 کے اندر پنجاب کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر یا کسی کے جلوس میں خود گھس جانا، جو کل ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ تشدد پسند جماعت جو اپنے آپ کو جماعت چلیں، فی الحال تو جماعت ہے، جو کہتی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ یہی طریقہ، اور آج انہوں نے چونکہ خود وہ بندہ چار اکٹھے کر نہیں سکتے تو آج انہوں نے جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر گھسنے کا فیصلہ کیا. تو ان کے لیے یہ ایک تماچا ہے کہ جن دو گروہوں نے، تشدد پسند گروہوں نے یہ کال دی تھی، اس کال کو پنجاب کے لوگوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گی کہ ریاست کا جو کام ہے وہ امن و امان کی بحالی، عوام کے جائیداد کے تحفظ، املاک کے تحفظ اور جان و مال جتنا بھی ہے اس کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری سے ریاست اور حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیر آئے پر درست آئے. اب میں آپ سب سے، میں میڈیا سے، میں جتنا انٹیلیجنشیا ہے ہمارا اس سے، جتنے لوگ جو اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا، ترقی کرتا ہوا اور ایک پروگریسو ملک دیکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ پنجاب حکومت کے ان تمام انیشیٹوز پہ ایک سوسائٹی کی طرح جو ہے اس کو سپورٹ کریں، چونکہ ہم سب اکٹھے ہوں گے تو ہی ہم اس مینس کا، اس جو ایک فساد کا ایلیمنٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں.